اسرائیلی فورسز نے جمعہ کو غزہ کی سٹی میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اینی شاہدین نے جنوبی شہر رفح کے ارد گرد فضائی حملوں کی اطلاع دی، جو تقریباً 8 ماہ سے جاری جنگ کا تازہ ترین مرکز ہے۔ مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد پر واقع شہر میں پناہ گزین شہریوں کی حفاظت پر بین الاقوامی اعتراضات کے باوجود اسرائیل نے مئی کے اوائل میں رفح میں اپنی فوجی دراندازی شروع کی۔ ہفتے کے آخر میں نقل مکانی کرنے والے کیمپ میں ایک ہڑتال، جس نے آگ بھڑکائی اور درجنوں افراد کو ہلاک کیا، اس نے تازہ مذمت کی لہر دوڑائی۔ اینی شاہدین نے بتایا کہ جمعہ کو اسرائیلی حملے رفح کے علاقے کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ کے نوسیرات کو بھی نشانہ بنایا اور اے ایف پی کے نمائندے نے شمال میں شدید بمباری کی اطلاع دی۔ دیر البلح کے ایک ہسپتال اور نصیرات پناہ گزین کیمپ کے طبی ذرائع نے بتایا کہ 2 الگ الگ مقامات پر ہونے والے حملوں میں کل 11 افراد راتوں رات ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے رفح کے علاقے میں آپریشنل سرگرمیاں جاری رکھیں اور انہیں شہر کے مرکز میں راکٹ لانچر، ہتھیار اور سرنگ کی شوفٹ ملی۔ اس نے مزید کہا کہ ایک فضائی حملے نے اس علاقے میں ایک عسکریت پسند کو نشانہ بنایا اور ختم کر دیا۔ فوج نے تفصیل بتائے بغیر کہا کہ وسطی غزہ میں مزید فضائی حملوں نے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جو قریب سے کام کر رہے تھے۔ اسرائیل، جس نے 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد بار بار حماس کو تباہ کرنے کا عزم کیا ہے، بدھ کے روز کہا کہ اس کی افواج نے غزہ، مصر سرحد کے ساتھ 14 کلومیٹر (8.5 میل) فلاڈیلفی کوریڈور پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں اس کا الزام ہے اسلحہ سمگل کیا جا رہا تھا۔ متعلقہ ویڈیو۔ امریکہ نے بارہا اسرائیل کو رفح میں وسیع پیمانے پر آپریشن کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ امریکہ بارہا اسرائیل کو رفح میں وسیع پیمانے پر آپریشن کرنے کے خلاف خبردار کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج رفح میں مزید آگے بڑھ رہی ہے، فلاڈیلفی کوریڈور کا مکمل کنٹرول ہے۔ اسرائیل عالمی شور و اغل کے باوجود رفح جارحیت کو دباتا ہے۔ راٹرز اسرائیل عالمی شور و اغل کے باوجود رفح جارحیت کو دباتا ہے۔ صبح کے 2:45 بجے مصر، جو اس تنازع میں دیرینہ ثالث ہے، نے ابھی تک اسرائیلی قبضے پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، جس کے بارے میں حکام نے پہلے کہا تھا کہ یہ دونوں ممالک کے 1979 کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ جنگ بندی کی جانب سفارتی کوششوں کی تعطل کے درمیان، حماس نے کہا کہ اس نے ثالثوں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک جامع جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کرے گا جس میں یرغمالیوں کے تبادلے بھی شامل ہیں اگر اسرائیل اپنی جارحیت کو روکتا ہے۔ جمعرات کو اسرائیل نے کہا کہ اس کی افواج نے رفح شہر میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد سے تقریباً 300 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ شہریوں کا ایک سلسلہ رفح سے بھاگ گیا، اپنا سامان کندھوں پر، گاڑیوں میں یا گدھا گاڑیوں پر لے کر۔ سمندر میں امداد رفح حملہ شروع ہونے سے پہلے، اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ شہر میں 1.4 ملین لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA نے کہا ہے کہ تب سے اب تک 10 لاکھ افراد علاقے سے فرار ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ رفح کراسنگ پر اسرائیلی قبضے نے غزہ کے 2.4 ملین لوگوں کے لیے امداد کی جھٹپٹ ترسیل کو مزید سست کر دیا ہے اور علاقے کے مرکزی خارجی راستے کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔ تاہم، اسرائیل نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ امداد کی ترسیل میں تیزی لائی گئی ہے، بشمول اس کی غزہ کے ساتھ کریم شالوم کراسنگ کے ذریعے۔